بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا ہبا کرنے کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی خالہ ام حفید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھی، پنیر اور گوہ کے کھانے کے تحائف بھیجے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر گھی اور پنیر میں سے تناول فرمایا، لیکن گوہ کو ناپسند کیا، اور پھر اسی دسترخوان پر گوہ کو کھایا گیا۔ اور آخر میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اگر گوہ کھانا حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسی دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ صحابی ابن عباس کی خالہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ کھانا بنا کر تحفے میں بھیجا، ہدیے میں بھیجا، یعنی جس میں گھی، پنیر اور گوہ کا سالن تھا۔ گوہ کہتے ہیں چھپکلی کی قسم کا ایک جانور ہوتا ہے جو رنگ بدلتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو ساہنا بولتے ہیں، کچھ لوگ اس کو گرگٹ بولتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو گوہ بولتے ہیں۔ اس کا کھانا بنایا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت قبول فرمائی اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر اس کھانے میں سے تناول فرمایا، اور صحابہ کرام نے بیان فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گوہ کے کھانے میں سے کھانا ناپسند فرمایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گوہ کے کھانے کو ناپسند کیا اور اسے چھوڑ دیا، باقی چیزوں میں سے گھی اور پنیر وغیرہ میں سے کھانا کھایا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جانور ناپسند تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرام ہے۔ گوہ یعنی گرگٹ کا گوشت بنا کر کھانا جائز ہے، حلال ہے، کافی لوگ اسے کھایا کرتے ہیں۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی اسی دسترخوان پر صحابیوں نے اسے کھایا، یعنی اسی دسترخوان پر اسے کھایا گیا۔ اگر وہ حرام ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا انکار کرتے، لیکن وہ حلال تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہ تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی چیزوں کو کھا لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی کھانے کی دعوت پر بلائے تو آپ اسے خوشی سے قبول کریں، سنت سمجھ کے قبول کریں، اور اگر کوئی ایسی چیز بنی ہو جو آپ کو پسند نہ ہو تو بجائے اس کھانے کو برا بھلا کہنے کے، اس کھانے کے بارے میں کوئی بات کہی جائے یا اس کا دل دکھایا جائے، اس کھانے کو سادگی سے ایک طرف کر دیں اور باقی چیزوں میں سے کھا لیں۔ کسی کی بھی دعوت یا ہدیے کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، خواہ وہ ہمارے پسند کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اگلے کی محبت کو دیکھنا چاہیے، اگلے کی دل لگی اور مخلصی کو دیکھنا چاہیے کہ اگلے نے کتنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو خوشی سے بطور ہدیہ کھانا یا کوئی چیز پیش کی ہے۔ تو لہٰذا کسی کے ہدیے کو یا تحفے کو یا کسی کی دی گئی کھانے کی دعوت کو عیب دار کہنا بری بات ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں پسند نہ بھی ہو تو ہمیں خوشی کا اظہار کر کے اس کو رکھ لینا چاہیے یا دعوت میں سے کھا لینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہمیں ہدیہ دے تو ہمیں اگر وہ چیز ناپسند ہو تو ہمیں بدلے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ تم نے کیوں دیا، کچھ اور لے کر آؤ، یعنی کچھ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اگلے کا دل دکھے، کیونکہ کسی کی دل آزاری کرنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے کہ ہم ہدیہ یا دعوت دینے والے کی محبت کا بھرم رکھتے ہوئے اگلے کے ساتھ خوشی اور اچھے اخلاق کا رویہ برتیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔